تو الحمدللہ، الحمد پر حمد کے شروع میں جو الف لام ہے، اب یہ کون سا ہے؟ اب اگر اس کو الف لام جنسی مان لیں تو معنی یہ بنے گا کہ جنسی تعریف اور ماہیت تعریف وہ ثابت ہے واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ اس صورت میں یہ قضیہ طبیعہ بن جائے گا، الحمد موضوع ہوگا اور للہ یہ اس کے لیے محمول ہوگا۔ اور اگر اس کو استغراقی مانا جائے تو تمام افراد مراد لیے جائیں حمد کے، تو پھر مطلب یہ بنے گا کہ حمد کی جتنی بھی اقسام ہیں، حمد کے جتنے بھی افراد ہیں، وہ سب کے سب ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کے واسطے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اب اس صورت میں اعتراض ہوگا کہ ہم خوبصورت عمارت دیکھتے ہیں، خوبصورت گاڑی دیکھتے ہیں، یا کسی کے علم سے متاثر ہوتے ہیں تو ہم اس کی بھی تعریف کرتے ہیں، اور ہم بیسیوں چیزوں کی تعریف کرتے ہیں تو ساری تعریفیں اللہ کے لیے تو نہ ہوئی۔ اور اگر آپ اس کو استغراقی مانیں تو پھر مطلب یہ بنے گا کہ جہاں بھی تعریف حمد کے جتنے بھی افراد ہیں وہ سارے اللہ کے واسطے ثابت ہیں، حالانکہ ہم غیر کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ تو اس کا ایک جواب یہ دیتے ہیں کہ آپ حمد کا معنی سمجھے نہیں ہیں۔ حمد کا معنی ہے هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری، کہ کسی کی اختیاری خوبیوں پر زبان سے اس کی تعریف کرنا۔ اب جو اختیاری خوبیاں ہیں، جو ذاتی خوبیاں ہیں، وہ فقط اللہ رب العزت کی ذات میں پائی جاتی ہیں، اور باقی جس کو جو خوبی ملی ہے، جو کمال ملا ہے، وہ اس کا ذاتی نہیں، وہ اس کا اختیاری نہیں، وہ اللہ رب العزت کا عطا کردہ ہے۔ اور جب غیر اختیاری خوبیوں پر کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کو حمد کہا ہی نہیں جاتا، اس کو مدح کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے یہ جواب دیا کہ آپ جو باقی چیزوں کی تعریف کرتے ہیں وہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، اس لیے کہ مصنوع کی تعریف وہ اصل میں صانع کی تعریف ہوتی ہے۔ مثلاً آپ ہونڈا موٹر سائیکل کی تعریف کرتے ہیں تو یہ اس موٹر سائیکل کی تعریف نہیں بلکہ بنانے والی کمپنی کی تعریف ہے۔ اسی طرح آپ کسی خوبصورت عمارت کو دیکھتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں تو یہ اس عمارت کی تعریف نہیں بلکہ اس کے معمار بنانے والے کی تعریف ہے۔ تو اسی طرح کائنات کے اندر جس کی بھی تعریف کریں گے وہ کمالات وہ اس کے اپنے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے عطا کرتا ہیں، لہٰذا مصنوع کی تعریف وہ اصل میں صانع کی تعریف ہوتی ہے۔ بہرحال یہ استغراقی کی صورت میں یہ اعتراض ہوتا تھا، یہ اس کے دو جواب۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ اس الف لام کو عہد خارجی بھی مان سکتے ہیں، اور اگر عہد خارجی مانیں تو اس صورت میں اس کا مطلب یہ بنے گا کہ فرد متعین واحد مراد ہوتا ہے، واحد فرد متعین مراد ہوتا ہے، تو تعریف کا فرد کامل وہ ثابت ہے واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ اب تعریف کا فرد کامل کیا ہے؟ اب اس میں دو قول، ایک تو یہ کہ بھائی وہ تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو بمقابلہ خلق کے ہو، نہ بمقابلہ کسب کے۔ خلق اللہ تعالیٰ کے فعل کو کہا جاتا ہے اور کسب مخلوق کے فعل کو کہا جاتا ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، فرد کامل سے مراد وہ فرد ہے، وہ تعریف ہے حمد کا، وہ فرد کامل جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف کی ہے، ورنہ مخلوق تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرما رہے، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، وہ تعریف تو نے تو جس طرح اپنی تعریف خود کی ہے وہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو وہ تعریف مراد ہے جو قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ اور یہ تین احتمال ہو گئے، یعنی آپ اس کو جنسی بھی مان سکتے ہیں، استغراقی بھی مان سکتے ہیں، عہد خارجی بھی مان سکتے ہیں۔ باقی رہی چوتھی قسم عہد ذہنی، تو وہ نہیں مان سکتے، اس لیے کہ اس میں یا تو لفظی
یا تو لفظی خرابی لازم آئے گی یا معنوی خرابی لازم آئے گی۔ اس لیے کہ اگر آپ اس کو عہد ذہنی کا مانیں تو عہد ذہنی میں تو غیر متعین فرد مراد ہوتا ہے، اس صورت میں نکارت مبتدا لازم آئے گی، مبتدا کا نکرہ ہونا لازم آئے گا۔ الحمد مبتدا ہے اور للہ اس کی خبر ہے، یا یوں کہیں کہ الحمد موضوع ہے، للہ اس کے لیے محمول ہے، تو نکارت مبتدا لازم آئے گی جو کہ درست نہیں۔ اور اگر آپ اس کو کسی طریقے سے مبتدا مان بھی لیں، کوئی تعویل کر کے کچھ محذوف مان کے آپ اس کو کھینچ تان کے مبتدا بنا ہی لیں، تو پھر اس صورت میں وہ جو عہد ذہنی ہے اس میں تو کمیت افراد کو بیان ہی نہیں کیا جاتا، تو پھر اس صورت میں یہ قضیہ محملہ بن جائے گا، تو معنوی خرابی لازم آئے گی۔ لہٰذا چوتھی قسم عہد ذہنی آپ نہیں مان سکتے، باقی جنسی بھی مان سکتے ہیں، اس صورت میں قضیہ طبیعہ ہوگا، اور اس کو آپ استغراقی بھی مان سکتے ہیں، اس صورت میں قضیہ مقصورہ موجبہ کلیہ ہوگا، اور آپ اس کو عہد خارجی بھی مان سکتے ہیں، اس صورت میں قضیہ شخصیہ ہوگا، اور چوتھی قسم آپ اس کو عہد ذہنی نہیں مان سکتے۔ یہ الحمد کے شروع میں جو الف لام ہے، یہ ساری تفصیل اس کے متعلق ہے۔